بیوی. تو جناب اب ہم تذکرہ کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کا. میں نے آئی ایم ایف اور پاکستان کو کچھ ایسا امتزاج ملا ہے ایسٹ اور ویسٹ کا، اس لیے میں نے یہ بات کہی. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پالیسیز پہ یقین رکھتا ہوں. پیسے ہم لے لیں گے ان سے لیکن پالیسیز ہماری. تو ہمیں کیا آگے بڑھنا ہے ٹاپ سٹوریز؟ نہیں ہم نے بالکل ٹاپ سٹوریز نہیں کری. سنس یو ہیو مینشنڈ آئی ایم ایف تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ہم ویٹ نہیں کرائیں گے. ان کا تذکرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. ایک اور سازش ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں پاکستان سری لنکا بنے پہلے، پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں تاکہ اس کے اندر جو دم خم ہے اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. اور یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے. مزید کیا کہا صدف انہوں نے؟ مزید آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے، بتایا انہوں نے کہ ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے. ہاں وہ کہتے ہیں ہمیں خود مختار ملک ہے، ہمیں اتنا تو حق ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. ٹیکس چھوٹ نہیں دیں گے تو شرح نمو کیسے بڑھے گی، ریونیو نہیں آئے گا تو ملک کیسے چلے گا. اسٹیٹ بینک ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی وہ ناقابل برداشت ہے. اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ترامیم ابھی مکمل نہیں ہے. اسٹیٹ بینک پاکستان کا بینک ہے، کسی عالمی ادارے کا نہیں ہے. تو دس از دا ٹون، یہ لہجہ ہے اور یہ جملے اسحاق ڈار صاحب کے وہ آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرتے ہیں. اشفاق یہ آپ مان لیں غلط کیا سامنے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کوشش کرتے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ لیکن یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ایک نئی سازش آئے گئی ہے سائفر کے بعد. اب ایک نئی کی جی جو کچھ عناصر ہیں جو کہ نئی نظر آ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں جی سری لنکا بنے اور پھر آئی ایم ایف پائے سارا جیو پولیٹیکل تنازع. اچھا لیکن یہ لوگ اسٹیبلش نہیں کر پاتے نا جس طرح سے وہ کر لیتے تھے نا. مطلب جو بیانیہ اسٹیبلش کرتے تھے لوگ اس پہ چلتے تھے، پھر اس کے بعد اس سے ہٹتے تھے، پھر وہ ہوتا تھا ساری چیزیں. لیکن بہرحال وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم، ٹھیک ہے، جن کو پریشانی ہو رہی ہے ان کے لیے. تو باقی یہ ہے کہ اب دیکھیں لیٹس سی کہ کیا صورتحال ہوتا ہے. آئی ایم ایف کے حوالے سے ہمارے معاملات کیسے بنتے ہیں. جون از اباؤٹ ٹو اینڈ. اور یہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے؟ تو یہ بات کر لیتے ہیں نا. مزمل اسلم صاحب میں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ مزمل اسلم صاحب فار بینگ وتھ. یہ بھائی جو نئی بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتا ہے، میرے خیال میں یہ ولنریبلٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کیا حالات ہمارے، اللہ نہ کرے ہمارے حالات ویسے وہاں تک پہنچیں. یہ خدشات اسحاق ڈار صاحب کے ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا پہلے تو سفیر صاحب آپ تھوڑا سا سری لنکا کے حالات پہ نظر ڈال لیں. ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. ہاں اب تو ہاں جی تو وہ ان کا ڈالر بھی 290 کا ہو گیا ہے. وہاں پہ شرح سود 14% ہے، یہاں 21% ہو گئی ہے. انہوں نے کاٹا ہے شرح سود. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ بہت بہتری آ چکی ہے. تو اب وہ ان بیچاروں کا نام لینے کے جو ہے ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیچارے بہتر ہو چکے ہیں. اب بات رہی کہ جی اب یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے نیا بیانیہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو سری لنکا والی پوزیشن پہ لے جا کے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نا اپنی ناکامی کے لیے بندے ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے جو ہے پہلے ہمیں نشانہ بنایا کے رکھا ہوا تھا، پھر مفتاح اسماعیل کو بنایا نشانہ. اب وہ جو ہے جب سارا کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے تو وہ آئی ایم ایف پہ نشانہ بنا دیا انہوں نے. اور وہ آئی ایم ایف پہ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے قرض واپس لینا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ ایک عاجزی کی ضرورت تھی اور جہاں پہ سمجھداری کی ضرورت تھی، اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو بہت زیادہ خراب کر دیے. لیکن اس پہ مزمل ذرا اس پہ بھی تو بات کریں نا. وہ یہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم نے ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ نہ دی جائے، ہمیں خود مختار ملک ہے، اتنا حق ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. اگر ہم ٹیکس چھوٹ نہ دیں تو ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا، کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے. تو از اٹ اے جینیوئن کنسرن؟ نہیں دیکھیں بات سنیں، یہ ٹیکس چھوٹ مطلب ایک طرف لوگوں کے اوپر ٹیکس کا جو ہے بوجھ ڈال دیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ دکانداروں کو انہوں نے ٹیکس چھوٹ دے دی اٹھا کر، جو کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں. تو یہ ٹیکس چھوٹ دینے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. 2500 ارب روپے کی آپ نے ٹیکس چھوٹ اٹھا کے دے دی اور پھر ریٹیل سیکٹر میں ہمیں کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے. اسی طرح وہ جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ سبسڈی ہم دے کے نہ دیں. ایک سمپل سا اصول بنا لیں، جس کی آمدنی قابل ٹیکس ہے اس سے ٹیکس لے لیں. آپ باقی سب سے تو لیتے ہیں، آپ نے اپنے کوئی وہ پسندیدہ لوگ رکھ لیے. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کا بالکل ہی غلط بیانیہ ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی ہے اس کو ٹیکس دینا ہے. اچھا مزمل صاحب ایک اور چیز بھی بتائیں. یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کل گفتگو کی اور جو جس جانب آپ اشارہ کریں، اب ظاہر ہے کہ الیکشن کے سے پہلے کے اپنے گیمکس ہوتے ہیں، ایک الگ پالیسیز ہوتی ہیں، الگ سوچ ہوتی ہے، لیکن کیا اس پر تھوڑا کام کرنا چاہیے جس طرح سے جس جانب آپ نے بھی اشارہ کیا اور وہ بھی کر رہے تھے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے کہ جس نے الیکشن کی گیمکس کے لیے، میں نے تو ہمیشہ سے، میرا تو ابھی اگر آپ 2008 میں مشرف صاحب نے الیکشن آ رہے تھے تو اسی طرح کیا تھا، ہار گئے الیکشن. پھر 2013 میں پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح کیا کہ الیکشن آ رہا ہے، خزانے کے منہ کھول دیے، ہار گئے الیکشن. 2018 میں پی ایم ایل این نے بھی یہی کام کیا تھا، وہ بھی ہار گئے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. لوگوں کو ابھی تک ان کو یہ چیز سے یہ گریجویٹ ہی نہیں ہو پا رہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جی سڑکیں نالے اور یہ وہ اعلان کر دیں گے ایم پی ایم این ایس کی اسکیمز کو، اور وہ جو ہے پھر ایک دم وہ جو ہے شروع ہو جائے گا سارا معاملہ اور ہم جیت جائیں گے الیکشن. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی، کل میں سے ایک سوال پوچھا، بڑا اچھا سوال، اور میں نے مثال سے سمجھایا. کسی نے مجھ سے سوال یہ پوچھا کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں تو ہمیں لون کیوں نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے ان کو یہ بولا کہ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے شرط ہے کہ آپ نے کرونا ویکسین لگانی ہے. اب کرونا ویکسین لگانے کے باوجود آپ کا کرونا پازیٹو آ گیا، اور ٹیسٹ بھی پی سی آر آپ کو یاد ہوگا سفر کرنے سے پہلے لینا پڑتا تھا. جی جی. کہ آپ نے ویکسین بھی لگائی بھی ہے، لیکن اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا تو آپ کو سفر کرنے نہیں دیں گے. ایسا ہی تھا نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. بالکل ایسے ہی. اب اسی طرح جو شرط ہے، شرطیں جو ہے یہ ہے کرونا ویکسین. آپ نے کرونا ویکسین لگا دی، اب اس سے کچھ ہدف حاصل کرنے تھے کہ آپ کا خسارہ کم ہو، جی ڈی پی بڑھے، ریزروز بڑھے. اچھا وہ ویکسین لگانے کے بعد وہ آپ ہدف نہیں حاصل کر پا رہے. اب وہ جب ہدف حاصل نہیں کر پا رہے تو مطلب آپ کو کرونا ہو گیا ہے. اب وہ جو ہے آئی ایم ایف جو ہے آپ کو اپنے ملک میں نہیں جانے، قرض نہیں دے رہا. تو یہ اسحاق ڈار کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے شرائط تو پوری کر کے اگر ہدف نہیں حاصل کر پا رہے تو ہدف بھی تو حاصل کرنا ہے نا. ٹیکس آپ نے نہیں حاصل کیا، آپ نے خزانہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے $4 ارب پہ لے گئے، آپ سے جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہی چیزیں، آپ نے امپورٹ پہ پابندی الگ لگائی ہوئی ہے. ملک میں مہنگائی 38% ہے، شرح سود بڑھانا پڑے گا. بجلی میں آپ جو ہے بجلی کی قیمت زیادہ ہے اور آپ جو ہے نقصان کریں کیونکہ بجلی کے بل آپ نہیں لیتے. اب وہ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کہ آپ اپنے بجلی کے نقصانات کم کریں، آپ اپنا خسارہ کم کریں، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں بول رہے وہ. بالکل انہوں نے بھی اس پروگرام کو بھی مینشن کیا کہ آپ نے ادھر بجٹ کم رکھا. اچھا آپ مزمل، آپ بس 15 ہی دن رہ گئے تو اب کیا امید رکھیں نہ رکھیں، کیا رکھیں؟ آئی ایم ایف نے کیا کرنا ہے؟ کیا دیکھیں میں نے تو صدف آپ لوگوں کے ساتھ 2 مہینے سے یہ بات میں نے ایک دو دفعہ آپ لوگوں کے پروگرام میں بھی کی ہے، اور 2 مہینے پہلے میں نے کی تھی کہ 3 جائزے باقی ہیں، 9، 10، 11، اور 2 مہینے اس وقت اب تو 15 دن رہ گئے. یہ ناممکن ہے یہ پروگرام مکمل ہو، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ آگے الیکشن ہونا ہے. آئی ایم ایف نے آخر میں آپ کو پھر پیسے دینے، تو آئی ایم ایف اب چاہے گا نا کہ کوئی نئی حکومت جو مستند حکومت اور جو بات سمجھے، لڑائیاں نہیں کرے. ایک طرف آپ ہدف نہیں حاصل کر رہے اور اوپر سے آ رہے ہیں. کبھی آپ امریکہ سے فون کراتے ہیں، کبھی آپ کس کی شکایت کہاں سے کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں $4 ارب مل گئے باہر سے. تو وہ مل گئے تو وہ آ کیوں نہیں رہے؟ یقین دہانی جو ہوئی ہے سعودی عرب نے جو کرائی ہوئی 2 ارب کی UAE نے، وہ آ کیوں نہیں رہے وہ پیسے بھی؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ چھپا رہے ہیں نا آپ. تو وہ جب آپ جتنی باتوں کو چھپائیں گے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملا کے بات کریں گے، تو یہی ہوگا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے مزمل، بہت شکریہ آپ کا. اور